بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے اسلامیت کی ٹیچر، اسلامیت کی چھٹی جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے امانت۔ اسلام سلامتی اور خیرخواہی کا دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو اچھا انسان اور اچھا شہری بننے کا درس دیتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی اور خیرخواہی چاہنے کا ایک طریقہ امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ امانت سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی کی حفاظت میں دی جائے۔ اس چیز کی حفاظت کرنے والے بلا اجازت یعنی بغیر اجازت استعمال نہ کرنے والے اور مالک کے طلب یعنی مانگنے پر اسے لوٹا دینے والے شخص کو امین کہتے ہیں، اور یہ عمل امانت کہلاتا ہے، یعنی یہ کام امانت کہلاتا ہے۔ آپس میں لین دین کے معاملات ہوں یا کاروباری معاملات، ہر ایک کو اس کا حق لوٹا دینا بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کرنا، دوسروں کے راز پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھنا، اور کسی مجلس میں دوسروں سے متعلق ہونے والی باتیں سن کر اپنے تک محدود یعنی اپنے تک ہی رکھنا بھی امانت کے دائرے میں آتا ہے۔ یوں ہی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام دینا، اور جو شخص جس منصب یا عہدے کے لائق ہو اسے اسی منصب یا عہدے پر رکھنا بھی امانت ہے۔ دین اسلام میں امانت کی بہت اہمیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ترجمہ: تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت واپس کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ آگے ایک اور آیت میں مزید فرمایا، ترجمہ: اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اس کے مالک کو لوٹا دی جائے، قرض ادا کیا جائے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کی جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جسے عہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ امانت اور آپ علیہ السلام کا طرز عمل، یعنی آپ علیہ السلام نے امانت کے بارے میں، امانت جو ہے اس کو اپنی زندگی میں کس طرح لے کر آئے اور اپنی امت کو کس طرح تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل یعنی پہلے ہی مکہ والوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس صفت کا آپ علیہ السلام کے دشمن بھی اعتراف کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس موقع پر بھی لوگوں کی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس تھیں اور آپ انہیں لوٹانے کے لیے فکر مند تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی امانتوں کا نگراں بنایا اور فرمایا کہ تم میری روانگی کے بعد یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے پیغام کے امین بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا کر اپنی امانت کا حق ادا کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس امانت کی مکمل ادائیگی پر لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا؟ جب اللہ تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا ہے اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ بھی رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد اب اسلام کی امانت کا بار آپ علیہ السلام کی امت یعنی ہمارے کندھوں پر ہے۔ قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود امانت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ امانت کا ایمان سے گہرا تعلق ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا آدمی اتنا ہی امانت دار ہوگا۔ زندگی بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کی ادائیگی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے نقصان اور تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال اور ہمارا وقت بھی اللہ کی امانت ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔